پادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایلڈر صاحبان اور چرچ کمیٹی کے تمام تر ممبران کا کہ جنہوں نے یہ خوبصورت انعقاد کیا ہے۔ میرے لیے باعث برکت ہے اور ہم سب کے لیے یہ چیز باعث برکت ہے کہ ہم آج یہاں پر خداوند کے کلام کو سنا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کی یہ باتیں ہیں کہ خدا کے کلام کا کال پڑے گا، اور وہ کال اس طور سے نہیں پڑے گا کہ چھاپا خانہ سے بائبل مقدس چھپنی بند ہو جائے گی، ملے گی نہیں۔ ماضی میں میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہتا ہے میں ایک بزنس مین ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں بائبل مقدس کافی زیادہ چھپوا کے نہ رکھ لوں، لکھے کال پینا ہے تو میں پہلے کلام چھپوا کے رکھ لیں گا تاکہ میں ادو ونڈا جدو کال پہ دے۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میرے بھائی اس طرح کا کوئی کال نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے جدید دور آئے گا اور پھر تو بائبل مقدس اور آسانی کے ساتھ ہمارے تک پہنچ سکے گی۔ اور آج یہی بات ہے کہ موبائل ایپس میں آپ کے پاس بائبل جو ہے وہ ڈیجیٹل صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے تعلق سے اور جدت آتی جا رہی ہے اور آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، لیکن خداوند کا جو کلام ہے اس کی سچائیاں چھپتی جا رہی ہیں، اس کی جو عمیق سچائیاں جو اس میں چھپی ہوئی ہیں، جو تمثیلوں میں اور خداوند کے کلام میں جو ہر ایک پر عیاں نہیں ہوتی، وہ چھپتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اور جیسے جیسے بے دینی کا دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، خداوند کے کلام کی سچائیوں کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ اور آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ میں اس دوست سے کہہ رہا تھا کہ جیڑا تے بساں لائے گا، روٹی پکائے گا، وہ کلام سنا سکتا ہے، تے دوسرا جیڑا کوئی ماڑا بندہ ہوئے گا نا، وہ تے کسی نے سننی بھی نہیں، لوگ کہنا ہے اچھا پروگرام ہے، بساں نہیں لائیاں، اور نہیں پادری صاحب ساڈے کو نہیں جی آیا جانا، بساں لگتی ہیں پھر آؤندے، روٹی ہوندی پھر اسی کلام سناں گے، پھر جا کے روٹی پکاواں گے۔ بہن نمبرین یہاں پر موجود ہے، میں ہماری بڑی پیاری بہن ہے اور ہم نے کافی خدمت ماضی میں کی، اکٹھے کی۔ میں اس دور کو جانتا ہوں کہ جب لوگ کھانا پکا کر تو چرچ میں جاتے تھے اور واپس آ کر کھاتے تھے۔ اگر رات کو کہیں پر عبادت ہے تو میں نے وہ دور دیکھا، بھائی نفیس اور بھائی شفیق بھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ بہت سے پروگرامز ہوتے تھے، لوگ خود سے رکشہ کرواتے، پیسے لگاتے، اور وہ بھی باعث برکت ہوتے۔ جب آپ اپنے روپے پیسے کو خداوند کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو برکت ملتی ہے۔ آج کے دور میں بہت مشکل ہو چکا ہے کہ خداوند کی سچائیاں چھپتی جا رہی ہیں، لیکن میں اس چرچ کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ ایک انعقاد کیا گیا ہے کہ دوسرے اتوار میں کسی نہ کسی کو موقع ضرور ملتا ہے کہ وہ خداوند کے کلام کی سچائیوں کو آپ کے ساتھ بیان کر سکے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ میں اس بات کے لیے ایلڈر صاحبان کو، پادری صاحب کو، سب کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ جو لوگ خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں وہ اسے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ہم بچے اس لیے ہیں تاکہ دوسروں کو بچا سکیں۔ آئیے خداوند کے کلام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اور اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں آپ سب کے لیے اس کو پڑھے دیتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور جماعت مل کر کہے آمین آمین۔ میرے عزیزوں، جو کنجیاں ہیں یہ ایسے ہی نہیں، ان کے وسیلہ سے آپ تالوں کو کھول سکتے ہیں، اور یہ کنجیاں ہر ایک تالے کی مخصوص کنجی ہوتی ہے، کوئی بھی تالا اس کی چابی کے بغیر نہیں کھلتا۔ میری بہنیں اور بھائی اس بات کو جانتے ہیں، جب بھی آپ چرچ آئے ہیں تو آپ اپنے گھر کو لاک کر کے آئے ہیں، آپ تالا لگا کر آئے ہیں، اور جب آپ واپس جائیں گے تو آپ اسی کنجی کے ساتھ اس کو کھولیں گے۔ میں کنجی لفظ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس میں کنجی ہی لکھا ہے، تو پنجابی میں اس کو اکثر پہلے کنجی کہتے تھے، اب چابی اور کیس کہتے ہیں۔ کنجی جو ہے اسی سے تالے کو کھولا جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جب پطرس نے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو جانا، اس بات کو جانا کہ وہی مسیح ہے، وہی نجات دہندہ ہے، تو پھر اس پر یہ بھید کھلا اور خداوند نے اس کو یہ کنجیاں دی۔
آپ بھی جب خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ وہی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو آپ پر وہ کنجیاں عیاں ہو جاتی ہیں جو اس کلام مقدس میں چھپی ہیں۔ اس کلام مقدس میں وہ کنجیاں چھپی ہیں جو آسمان کی بادشاہی کی راہوں کی ہیں، جو آپ کو آسمان کی بادشاہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں خداوند کے کلام میں سے کچھ کنجیاں آپ کو بتاؤں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کنجی کے تعلق سے سیکھ لیں کہ کنجی کام کیا کرتی ہے۔ ایک تو وہ تالا کھولتی ہے، لیکن اگر غلط کنجی آپ لگائیں گے کسی تالے کو تو وہ تالا نہیں کھلے گا۔ اور میں نے ایک دفعہ کوشش کی غلط کنجی لگا کر تو تالا کھولنے کی۔ میرے ابو کویت میں ہوتے تھے تو وہاں پر سے وہ کٹھے تالے لے کر آئے گولڈن کلر کے، اور ان کی چابیاں ایک جیسی تھیں، اور میں غلطی سے ایک غلط چابی لے گیا اور میں نے اس کو لگا کر بڑا گھمایا، اور اخیر ایسا ہوا کہ وہ چابی اس تالے میں ٹوٹ گئی، اور پھر وہ تالا اصل چابی سے بھی کھلنے سے جاتا رہا، اور میں بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر مجھے ایک تالے والے کو بلانا پڑا، اور اس نے آ کر اس کو نکالا، اور پھر جا کے وہ تالا کھلا، اس نے چابی بنا کر دی۔ میں چابیاں اندر بھول چکا تھا۔ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج خداوند کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی غلط کنجیاں ایمانداروں کو لگا دی جاتی ہیں۔ بہت سے ایمانداروں کے ساتھ ایسی بات توڑ مڑوڑ کر کی جاتی ہے کہ وہ نہ تو خود برکت پا سکتے ہیں اور نہ کسی کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں، اور تالے لگے کے لگے زندگیوں پر رہ جاتے ہیں، اور لوگ ہمیشہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، بھائی جی چرچ تے جانے ہیں، دعا بھی بڑی کرنے ہیں پہ، پر برکت نہیں چلاتی پی، پر اے مسئلے ساڈے نال ہی چلتے ہیں پہ، کی کریے؟ وہ جان نہیں پاتے کہ انہیں کس کنجی کی ضرورت ہے، اور کس کنجی سے وہ کس تالے کو کھولیں گے تو وہ برکت ان پر کھلے گی۔ بائبل مقدس میں بارہا ذکر آیا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تجھے برکت دوں گا۔ آسمان پر دریچے ہیں، دریچے یہ جیسے آپ کا دروازہ ہے اس طرح کھلتے ہیں، دروازے لگے ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے ڈھکی اور چھپی ہیں، جو آپ پر عیاں ہونا باقی ہیں۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو پھر وہ دریچے آپ پر کھلیں گے، اور پھر جا کر آپ وہ برکات حاصل کر سکیں گے جو آسمان کا خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔